من الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أنعم الله عليهم الرزق وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الذين إلى قيام يوم الدين. آج چونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے دعائیں فرض امام اجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف اپنی انتہاجات کا ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا مولانا نے قیدی کو تعلیم فرمائی تھی قید سے رہائی کے لیے. تم سب اپنے نفس کی اور خواہشات دنیا کی قید میں مبتلا ہے. مولا اس دعا کے صدقے میں ہمیں اپنے گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرمائے. بسم اللہ
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد رب العزت مخدوم عالمیان کے سلسلے میں اس ذلیل القدر عبادت اور عبادات قبول فرمائے. دامِ دل میں قدم بنے کسی بھی انداز سے حسینیت کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں دنیا میں ہیں، چاہے وہ ہمارے سنی بھائی ہوں یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. یہ ساری دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس ایک دعا کی خاطر کہ خون حسین کا انتقام کی اپنے آخری حجت کے ثبوت میں راضی فرمائے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے حسینی صلوات محمد وعلیہ جب اصحاب کرام بھی سرکار ختم مرتبت کے پاس کسی دعا کو لے کر آتے تھے تو حضور یوں دعا فرماتے تھے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ اس کی مشکل کو حل فرما دے. کوئی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مشکل میں ہوں، دعا فرمائیے. حضور نے دعا فرمائی کہ اے خدا علی کے صدقے میں اس کی مشکل حل فرما دے. کچھ دن بعد ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میری مشکل حل ہو جائے. کہ پروردگار علی کا توسل ہے اس کی دعا قبول فرما دے. پھر بعد ایک اور صحابی آئے، پروردگار سے دعا کیجیے کہ میری مشکل حل ہو جائے، اے خدا علی کا واسطہ ہے اس کی مشکل حل فرما دے. تو آپس میں باتیں ہونے لگی کہ معاملہ کیا ہے، جو حضور کے پاس جائے تو علی ہی کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، تو کبھی ان کا نام ان کا نام تو وہ بھی تو آنا چاہیے، تو کبھی ہمارے صدقے میں بھی حضور دعا کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک صورتحال وہ پہنچے حضور کے پاس، اور جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا جناب علی مشکل میں ہے تو ایک جبر غفیر علی کے ساتھ ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں میرا نام ہوگا، علی کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے میری مشکل حل ہو جائے. جیسے علی نے کہا تو حضور نے 2 رکعت نماز انجام دی. یہ اتنا حصہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس کے حاشیے میں 2 رکعت نماز انجام دی، اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہم بحق علی اغفر لعلی، پروردگار علی کے صدقے ہی میں علی کی مشکل کو حل فرما دے. تو جیسے ہی حضور نے دعا فرمائی، ظاہر ہے کہ تیوریاں بدل گئیں. کلر کر چکا ہوں علی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے اور علی کا بھوک سے تابے گاڑ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ کیا عجب معاملہ ہے کہ ہم مشکل میں ہوں تب بھی علی کے صدقے میں دعا، اور جب علی مشکل میں ہوں تب بھی علی کے صدقے میں دعا. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کے صدقے میں دعا. حضور نے جو نعت علی پڑھی ہے، نعت علی المظہر العجائب تجدون لك في النوائب، 39 دن ہو چکے تھے، فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی.
اور اگر 40واں دن ہو جائے اور علی نہ آئے تو اسلام کا چہلم ہو جائے گا. لہذا ناد علی مظہر العجائب، علی کو بلایا. مجھے خیبر کو نہیں پڑھنا، لیکن علی کو بلایا حضور نے مدد کے لیے. تو جو حضور نے مدد کے لیے علی کو بلایا ہے، تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں، پہلی مرتبہ مجمع میں کسی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے جو مخاطب کیا ہے وہ علی ہے. نہیں، بات شروع کرتا ہوں میں ضرور دے میرے محمد والے محمد. تو ہم نے جب بھی یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی مرتبہ جس نے یا رسول اللہ مجمع میں کہا وہ علی تھے. تو علی کی زندگی میں بار بار ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور نبی کی زندگی میں بار بار ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. تو جو یا رسول اللہ کہے وہ علی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جو یا علی کہے وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. غور ہمارے تو ناد علی مظہر العجائب. یہ البتہ میں گزارش کر دوں کہ یہ خیبر کا جو معاملہ ہے، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں ہے کہ خیبر کا در اکھاڑ دیا، سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں ہے. اور جناب قمر جلالوی صاحب کے 2 مصرے اتنے حسین ہیں. فرمایا کہ غنیمت جانیے یہ 2 انگلیوں کے بعد خیبر ہے. علی کی سب سے بڑی فضیلت خیبر تھوڑی ہے، یہ تو 2 انگلیاں ہیں. غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں کے بعد خیبر ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. تو حضور نے بلایا مدد کے لیے، اور یہ حضور نے بلایا ہے. لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ ایک ہی نور کے مختلف حصے ہیں نا. مثال دو بچوں تک بات ہو جائے. دائرہ بنتا ہے نا، سرکل. جب سرکل بنتا ہے تو اس کا نقطہ آغاز معلوم ہوتا ہے. دائرہ بننا شروع ہوا تو نقطہ آغاز پتہ ہے آپ. اچھا، جب دائرہ بنتے 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 مکمل ہوا تو نقطہ اختتام بھی پتہ ہے. نقطہ آغاز کے لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. آغاز ہے یہاں سے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور انا وعلی من نور الواحد، میں علی ایک نور سے. لیکن جب یہ دائرہ بن جائے پھر آپ کسی سے سوال کیجیے کہ اس کی پہلی جہت کیا تھی، آخری جہت کیا تھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ بس سرکل بنا ہوا ہے کسی کے سامنے. اب پوچھئے کہ آغاز کہاں سے ہے، انجام کہاں سے ہے؟ کہ نہیں، اب تو پورا ایک جیسا ہی ہے، اب تو یہ پورا ایک ہی ہے. تو جب وہ آغاز کی جہت کو دیکھا تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اور جب یہ دائرہ مکمل ہو گیا تو فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. چونکہ ولایت اہل بیت پر بات ہے، لہذا یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ نبی نے جو علی کو مدد کے لیے بلایا، کیونکہ ایک ہی نور کا حصہ تھا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کوئی شیعہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ علی کو نعوذ باللہ رسول سے بڑھا دیا، قطعاً نہیں. ایک جملہ کہوں، اس کی گہرائی اگر آپ سمجھ پائیں. حضور کی سب سے بڑی نعت ہی یہ ہے کہ علی کہتے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جس کا غلام علی جیسا ہو تو پھر آقا کی شان کیا ہوگا. واضح ہو رہی بات؟ تو اس لیے جبھی تو میں کہتا ہوں علی والوں کو پتا ہے کہ نعت علی کہاں پڑھنی ہے اور نعت علی کہاں پڑھنی ہے، نعت نبی کہاں پڑھنی ہے. اور ہمارے تو حضور کی سب سے بڑی، میرے ساتھ رہیے گا، بہت ایک اہم نقطہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. حضور کی گویا سب سے بڑی شان ہی یہ ہوئی کہ جس کا علی جیسا غلام ہو. تو اللہ ولی، حضور ولی، علی ولی. لیکن اسی ترتیب کے ساتھ کل گزارش کر چکا ہوں
کہ دونوں بڑے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہے یہ، تو اس کی محبت ضروری ہے. اور اگر لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، مناقب خوارزمی میں کہ اگر ساری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، ضرورت ہی پیش نہ آتی، ذہنوں میں کبھی حبس قدورت ہی نہ ہوتی اور دل میں کبھی ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، اور کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اور ہمارے تو مولا کی شان یہ ہے کہ وہ غلام محمد ہے. حضور کی نعت یہ ہے کہ وہ علی کے آقا ہے. تو جو علی کا آقا ہو، کون علی؟ علی شیر خدا، علی مصدر حضرت، علی مظہر کبریا، علی مومن، علی امیر المومنین، علی دافع الولیات، علی ولی الصلاۃ، علی کاشف المہمات، علی ولی الکائنات، علی مہیمن، علی اموت، علی احد، علی فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا، علی عرش پہ بیٹھ کے لہجہ قدرت میں پڑتا ہے وحدت سے نبی سے گفتگو کرنے والا، علی اپنے انگوش کی پشت پر ابھرے ہوئے ہلکے سے ناخن کے ہلکے سے اشارے سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا، علی وہ کہ جس کی شادی کا پیغام لے کر ستارہ عرش سے آئے، علی کا نکاح عرش پر ہو، علی کا نکاح اللہ پڑھے، علی کی دلہن زہرا بنے، علی کے بچے حسین بنے، علی کا غسل رسول بنے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی وہ ہے کہ جو موت کے وقت آتا ہے، علی کی کرسی قبر میں لگتی ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی بولے صراط پر کام آنے والا ہے، علی میدان محشر میں کام آنے والا ہے، علی امام مذہب ہے، علی امام مبین ہے، علی قرآن ناطق ہے. اور غور فرمائیے گا علی وہ ہے جو بولے صراط پر کھڑے ہو کر ایک ایک آنے والے سے کہے گا کہ ہاذا لی وہذا لک، اے جہنم یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. اور اس سے بڑھ کے کہہ دوں علی وہ ہے کہ جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، جو نوح کی کشتی کو پار لگانے والا ہے، جو موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، جو ابراہیم کو آتش نمرود سے بچانے والا ہے، جو یوسف کو کنویں سے باہر نکالنے والا ہے، جو محمد مصطفیٰ کا سلطان نصیر ہے، جو عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، وہ کہ جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے اور جس کا چہرہ والفجر ہے، اور جس کی اداؤں پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے وار کرنے پر اللہ آیت نازل کرتا ہے، جس کے سو جانے پر اللہ آیت نازل کرتا ہے، جس کی انگوٹھی دینے پر اللہ آیت نازل کرتا ہے، جس کے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے پر اللہ آیت نازل کرتا ہے، وہ علی کے جو اللہ کا ولی ہے، ولی کا پتی ہے اور مظہر جلی ہے، وہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے اور وہ جو قیامت کا گواہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماء ذات البروج. اور آگے اللہ نے والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اور وہ علی کہ جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے اور جس کا چہرہ والفجر ہے، اور وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے اور کائنات کا شہنشاہ ہے. اور وہ علی، غور فرمائیے گا کہ وہ علی کے جو قرآن میں صالح المومنین ہے اور تورات میں بریہ ہے اور انجیل میں ایلیا ہے، اور وہ کہ جس کے صدقے میں نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو وجہ اللہ ہے اور جو عین اللہ ہے اور جو لسان اللہ ہے اور جو عطر اللہ ہے اور جو نفس اللہ ہے، اور جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملتی ہے اور جس کے صدقے میں چاند کو نور عطا ہوتا ہے، جس کے در سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جو ابو تراب ہے، جو ولی الکائنات ہے. اور اتنا بڑا علی، یہ ہے شان محمد مصطفیٰ کہ جس کے نالین اٹھانے پر فخر محسوس کرے اسے محمد مصطفیٰ سے. لہذا علی والوں سے پوچھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. کالی کملی کی تعریف کر دینا وہ ایک منزل ہے، چادر کی تعریف وہ بھی حضور کی قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ ایک الگ منزل ہے. شہزادی زینب کبریٰ علی کی بیٹی، ان کا کلام ہے، تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہو سکا تو شاید کل ہی کی مجلس میں پڑھوں گا. المرتدی بالکبریاء والنور والعظمہ، کہ میرے نانا رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کبریائی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نور، اللہ کی عظمت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. اور ہمارے لہذا انما ولیکم اللہ، اس آیت طرح سے کہ اللہ ولی ہے
اور حضور ولی ہیں اور علی ولی ہیں. اس ولایت کا اعلان ہوا ہے سب سے پہلے آفیشلی عشیر میں، لیکن ہم نے کل جس روایت کو ادھورا چھوڑا اس روایت میں یہ تھا کہ اللہ نے ویسے تو زمین و آسمان میں ہر جگہ مولا علی کی ولایت کو پیش کیا ہے. تو ان اللہ عرض الولایت علی السماوات السبع، اللہ نے 7 آسمانوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا. تو سب سے پہلے جس آسمان نے قبول کیا وہ کون سا تھا؟ ماشاءاللہ 7واں آسمان تھا. ابھی آدھے لوگ بولے ہیں، آدھے بھی نہیں، کچھ لوگ بولے سب خاموش ہے بھائی. اچھا، دوسرے درجے پر جس آسمان نے قبول کیا 4تھا آسمان تھا، بچوں کو شاید زیادہ یاد ہے. فزینہا بالبیت المعمور، تو اللہ نے بیت المعمور سے زینت عطا فرما دی. اور پھر فزینہا بالکواکب، دنیا کے آسمان نے قبول کیا ولایت کو، تو ستاروں کے ذریعے سے زینت عطا فرما دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے ثم عرض الولایت علی الارضین، اللہ نے مولا علی کی ولایت کو پھر زمینوں پر پیش کرنا شروع کیا. آسمانوں پر پیش ہو گئی، پھر زمینوں پر پیش کرنا شروع کیا. تو فسبقت الیہا ارض مکہ، تو مکہ کی زمین نے سب سے پہلے اس ولایت کو قبول کیا. فزینہا بالکعبۃ، تو اللہ نے مکہ کی سرزمین کو کعبے سے زینت عطا فرما دی. یعنی بیت المعمور جو 4تھے آسمان پر میں نے عرض کیا تھا فرشتے اس کا طواف کیا کرتے ہیں، تو جو عرش کا کعبہ ہے وہ بھی علی کی ولایت کے صدقے میں، جو فرش کا کعبہ ہے وہ بھی علی کی ولادت کے صدقے میں. فزینہا بالکعبۃ، تو اللہ نے کعبے. ثم سبقت الیہا ارض مدینہ، اس کے بعد مدینہ کی سرزمین نے ولایت کو قبول کیا. فزینہا بالمحمد المصطفیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قبر محمد مصطفیٰ سے زینت عطا فرما دی. یعنی سرزمین مدینہ پر جو قبر محمد مصطفیٰ کا تاج ہے وہ علی کی ولایت کے صدقے میں ہے. پھر آگے فرمایا کہ ثم سبقت الیہا ارض کوفہ، پھر کوفہ کی سرزمین نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا. فزینہا بامیر المومنین، تو اسے قبر امیر المومنین سے زینت عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ ولایتوں کو پیش کرتا گیا. ثم عرضہا علی الجبال، اس کے بعد اللہ نے مولا علی کی ولایت کو پہاڑوں پر پیش کیا. تو سب سے پہلے جس پہاڑ نے علی کی ولایت کو قبول کیا 3 اجبل، 3 پہاڑ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ولایت کو یعنی علی ولی اللہ پڑھا. اس میں سب سے پہلا تھا عقیق. اللہ نے اسے فضیلت عطا کی کہ ہر مومن کی انگشت میں علی کی ولایت کی نشانی بنا کر مستحب قرار دے دیا. یہ جو عقیق پہننا مستحب ہے، یہ عقیق کا پتھر. یہ اس کے بعد فیروزہ، تھوڑا سا گزر جائے آپ درود بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور درود بھیجیں محمد والے محمد. معجل فرجہ. توجہات رکھیے گا. عقیق نے مولا کی ولایت کو قبول کیا تو عقیق کو مستحب بنا دیا کہ وہ مومن کے ہاتھ میں رہے. پھر جو پہاڑ مولا کی ولایت کو قبول، امام رضا کی حدیث ہے سید ابن طاؤس نے جسے لکھا ہے، جو پہاڑ مولا علی کی ولایت کو قبول کرتا گیا فصارت معادن الذهب والفضة، اللہ اسے سونے اور چاندی کی کانوں میں تبدیل کرتا چلا گیا. اللہ اکبر. یعنی جسے جو فضیلت جو مقام عطا ہوتا گیا وہ علی کی ولایت کے صدقے میں ملتا چلا گیا. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اس لیے دیا کہ محمد والے محمد پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. پہاڑوں پر بات ہو گئی. ثم عرضہا علی المیاہ، اس کے بعد اللہ نے پانیوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا. تو جو اس ولایت کو قبول کرتا چلا گیا سارا عذبا، وہ میٹھا ہوتا چلا گیا. اور جو ولایت کو رد کرتا گیا فزارا ملحن اجاجا، وہ کھارا ہوتا چلا گیا اور کڑوا ہوتا چلا گیا. ثم عرضہا علی الطیور، اس کے بعد پرندوں کے بعد علی کی ولایت کو پیش کیا. تو جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ کی آواز کو شیرین بناتا گیا، اور جس نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا غارہ اخرس، اس کی آواز کو تلخ بناتا گیا. اس طرح سے کرتے یہ امام رضا صاحب کی تفصیلی حدیث ہے. یعنی امام رضا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ جنسیات میں سے ایک شے پر علی کی ولایت کو پیش کرتے 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 جو اس ولایت کو قبول کرتا چلا گیا اللہ اسی حساب سے اس کو مقام عطا کرتا چلا گیا. اب آپ غور فرمائیے گا،
بلکہ زمین و آسمان اور شجر اور پرندے اور حیوانات اور ثمر اور حجر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ امام معصوم نے یہ فرمایا کہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوۃ محمد و ولایت علی، اللہ نے کسی نبی کو نبوت ہی عطا نہیں کی جب تک اس نے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ نہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی نازک اور حساس منزل ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ شروع کیجئے انبیاء، ملائکہ، انسان، آسمان، زمین، پہاڑ، پتھر، پرندے، حیوانات، پانی، ایک ایک شے پر ولایت پیش ہوتی گئی۔ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ جسم کا پسترین مقام کیا ہوتا ہے؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی میری؟ علی کے تلووں سے آگے، اور ہم علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک۔ علی کا معنی کیا ہے نام کا؟ بلند، اونچا۔ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں۔ کیوں؟ میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، سپاہ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ ہاں واقعی اہل بیت سب کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا نہیں کہہ دیا تھا مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غلام ابن غلام، اور وہ شکایت کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ یہ حضرت احمد رضا شاہ بریلوی علیہ رحمہ انہوں نے لکھا، یہ وہ تھوڑا سا بچپن میں ناراض ہوتے ہوئے وہ پہنچے اپنے بابا کے پاس اور کہا کہ حسین نے مجھے غلام کہا اور آپ کو بھی غلام کہا۔ اچھا حسین سے لکھوا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تائید خداوند احد مانگتے ہیں اور شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں۔ تائید خداوند، یعنی مدد کہنا مشکل ہے، یہاں تو شبیر کے بچپن کی بات ہے۔ تائید خداوند احد مانگتے ہیں اور شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، اور دیکھا جو امامت کو مائل بکرم ہے، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حضرت مولا حسین بابا نے بلند تر سلوات۔ یہ شعر بھی حضرت احمد رضا شاہ بریلوی علیہ رحمہ کا ہے، جو ہم نے شعر پڑھا آپ کی خدمت میں۔ اور ہمارے اچھا، اب ہم جو ولایت اہل بیت پر بات کر رہے ہیں تو درجہ بدرجہ آگے بڑھیں۔ پہلے ایک آفاقی ولایت ہم نے آپ کے سامنے گزارش کر دی کہ جو آسمانوں پر ہے، جو زمینوں پر ہے، جو باقاعدہ آفیشیل اعلان کب ہوا ہے؟ پہلا اعلان ہوا ہے اشیر کی دعوت میں۔ یہ تو ایڈورڈ گبن نے لکھا ہے، فال آف دا رومن امپائر میں ایڈورڈ گبن نے لکھا ہے کہ جب حضور نے فرمایا توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، کس کے گھر میں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، آواز نہیں آئی مجھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا حمایت حق میں انسان بولے تو اچھا رہتا ہے نا۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، ان سے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجر بول پڑتے ہیں۔ تو وہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ بخاری کی جلد نمبر 3 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اشارہ کر کے بتایا جنت میں ایک یتیم کو کوئی پال لے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو کسی یتیم کو پالے وہ حضور کے ساتھ ایسے ہو، تو اسی یتیم کو پالے وہ کیسے ہو؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔
بات ضروری بات. تو ابو طالب کے گھر میں ہوا جلسہ. پروردگار مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی ہے, وہاں پر توحید کا پہلا جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کچھ ناقبت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے, اور جہاں ان پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا. پتہ چلا رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. پہنچ رہی انشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب جلسہ ہوا, اور وانذر عشیرتک الاقربین. اس ڈیٹیل میں بہت زیادہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ایک موقع پر کسی حد تک گزارش کر چکا ہوں. 40 برس بعد یہ کہا گیا تھا. ولایت ہمارا موضوع ہے. پہلے تو اللہ نے عالم ارواح میں اس ولایت کو سب کے سامنے پیش کیا, یہ منزل ہو گئی. اب یہ ہے کہ مسلمان بھی غلط کہہ دیا میں نے, اب مکے والوں کے سامنے پہلی مرتبہ آفیشیلی پیش کیا جا رہا ہے. تو ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا گیا, اور آیت نازل ہوئی تھی وانذر عشیرتک الاقربین, اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ. اور یہ رسول کا کرم تھا کہ اللہ نے کہا تھا ڈراؤ. حضور نے کہا پہلے کھلاؤں گا بعد میں ڈراؤں گا, تو پہلے دعوت کا انتظام کیا, اور وہ کھانے کی ذمہ داری بھی ابو طالب علیہ السلام کے اوپر رکھی گئی. پروردگار نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کر دیا تھا. تو یہ ابو طالب کا کھانا کیوں کھلا رہا ہے انہیں؟ اس لیے کہ شروع سے ابو طالب کا نمک حلال بنا رہا ہو. پہلی دعوت ہی میں علی کے بابا کا کھانا کھا لیں یہ, تو ابو طالب نے کھانے کا بھی انتظام کیا. اور جب دعوت ماشاءاللہ ابو لہب بھی آیا, کیونکہ قرابت داروں کا تھا نا ڈراؤ. 40 سال کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی ہے, 40 سال تک کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دو, اور پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دو. اصل بالکل طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اہل بیت رسول کا کوئی ایک عمل بھی ایسا بتلا دیں جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا. ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا, بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ انہوں نے عمل کیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی. علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے, آئے ولایت بعد میں نازل ہوئی ہے. علی سوئے پہلے ہیں, آئے ہجرت بعد میں نازل ہوئی ہے. پنجتن نے روٹیاں پہلے دی ہیں, سورہ حلقہ بعد میں نازل ہوا ہے. یعنی آیت اتر جائے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو, اور عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو. اللہ اکبر. تو اب آیت نازل ہوئی اور مکے والے جمع ہوئے. بہت زیادہ میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, فقط یہ کہ یہ ولایت میں تھوڑا سا ذکر ہو جائے. ابو لہب بھی آ گیا, کھانا بھی ہو گیا. اچھا ابو طالب نے کھانے کا انتظام کیا نا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کبھی ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. آج میری بات پہنچ سکے. نظر امام حسین, نیاز امام حسین. یہ ابو طالب کے چاہنے والوں کے یہاں ہمیشہ نیاز کا اہتمام رہا ہے. دنیا کھلاتی ہے تو بے عزت کر کے کھلاتی ہے, کہتی ہے کہ بھئی تم مستحق ہو لہذا کھاؤ, ہم مفت میں کھانا دے رہے ہیں. ابو طالب کے ہاں جب دسترخوان بچتا ہے تو غریب بھی عزت کے ساتھ کھا کے چلا جاتا ہے, امیر بھی فخر کرتا ہوا یا علی کہہ کے چلا جاتا ہے. کیوں ملا عقل سے الزام حیران نہیں, کل ایما کا پدر صاحب ایمان نہیں, اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. زندگی دے رہی. اب مجمع ہو گیا, کھانا کھلا دیا. اب آپ ظاہر ہے میں یہاں مثال سے نہیں دینا چاہتا, ہمارے مجلس کے بعد ہوتا ہے نا کھانا, تو مجلس سے پہلے ہو جائے تو آپ کی مسکراہٹ بتا رہی کہ بہت دل کی قدر کی بات کی ہے. صلوات محمد وعلی محمد. خیر ان کا تو منصوبہ ہی کچھ دوسرا تھا. ان کا تو منصوبہ کھانا کھا لیا, اس کے بعد جب حضور گفتگو کے لیے اٹھے تو ابو لہب اٹھا اور شور مچانا شروع کر دیا. اور شور مچا کر پتا چلا کہ مجلس کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا لیکن نیاز کا بائیک آؤٹ نہیں ہوگا. تو اس نے شور مچانا حضور کو بولنے ہی نہیں دیا.
اور جب جیسے دروازے پر پہنچا تو سرکار ختم مردود نے فرمایا کہ کل پھر کھانا ہے، پھر آ جاتا کیا کہنا. مشہور اردو کہاوت ہے کہ جہاں چاول کا دانا وہیں بندے کا آنا. تو اگلے دن پھر دعوت رکھی حضور نے، اور اس کے بعد پھر مجمع آ گیا اور کھانا کھا لیا. اور کھانا کھانے کے بعد آخر دیکھیں نا، کوئی غیرت کی بھی تو کوئی حد ہوتی چاہیے. کیونکہ کھانا کھا لو کچھ تو بات سن لو. نہیں، کھانا کھا لیا کیا حضور اٹھے اور اس کے بعد ابو لہب نے پھر شور مچا دیا اور وہ شور مچا کے پھر لے گئے اپنے پر. اچھا مجھے ایمان سے بتائیے، ایمان سے بتائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کو پتا تھا کہ حضور کیا بولنے والے ہیں، جبھی تو اٹھا کے لے جا رہا تھا. حضور کا بولنا ابھی غیب ہے اور ابو لہب کو پتا تھا. یہ مسلمان عجیب ہے، ماننے پہ آئے تو ابو لہب کو عالم غیب مان لیں، نہ ماننے پہ آئے تو محمد، جس کی جیسی فطرت ہو گئی. آپ غور ہمارے تو تیسرے دن یہی ہوا، کھانا کھا لیا اور وہ سیم ریپیٹ، کیونکہ حضور نے دوسرے دن بھی یہ کہا تھا کہ کل پھر دعوت ہے. تو کل پھر آئے اور کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر جانے لگے. اور اب جب جانے لگے تو یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. اور اپنے بچوں کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے محمد کا سرپرست اٹھا اور یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. اور غور کیجیے گا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. کہ حیدر ہوں کہ حسین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فن کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند در تلوار. رب نے ابو طالب کو وہ لال ہے بخشا، رب نے ابو طالب کو وہ لال ہے بخشا، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو موجود ہے ددیال. اے دشمنان الفت، تیرے پیروں کے پیر پہ لانا. بعض جماعت عبادت ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی امام جماعت کچھ بولتے ہیں کبھی چپ ہو جاتے ہیں، پھر مقتدی کچھ بولتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسکت یا حمار، ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب سے کہا. اب میں کیا کروں، ترجمہ کرنے میں مجبور ہوں. میں اے گدھے، توہین رسالت پر پہلا فتویٰ ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا. چپ ہو جا. اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں دو متضاد کیفیتیں ایک ساتھ طاری کرنا. تو ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے کہ چپ ہو جا، اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے یا سیدی و یا مولانا. اے میرے سردار، اے میرے مولا. حضور کو پہلی مرتبہ مولا ابو طالب نے کہا تھا. بات واضح ہو رہی ہے. مولا اسی ولایت سے نکلا ہے. یہی ہے من کنت مولا کا، کل پیش کر چکا ہوں. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کی پہلی حدیث یہی ہے من کنت مولا. تو ولایت کے تو یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. پروردگار، جب تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت بھرے مجمع میں ابو طالب نے تیرے رسول کو مولا کہہ دیا، تو یہ احسان ہو گیا رسالت پر یا نہیں؟
احسان ہوا ابو طالب کا یا نہیں؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں. ابو طالب نے کہا یا سیدی و یا مولایا، پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کو تو اور ہو سکتا ہے؟ آواز قدرت آئی، گھبراؤ نہیں ابو طالب، تم نے 40 لوگوں میں میرے محمد کو مولا کہا، احسان اس وقت عطا ہوگا جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد کے شانے پر بلند ہو کر من کنت مولا میرے بیٹے کو مولا بنائیں گے. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ابو طالب علیہ السلام کا جملہ ہے. آئے بلغ یاد ہے؟ آئے غدیر یا ایھا رسول، جو غدیر کی آیتیں تھی وہ ابو طالب نے عشیر میں پڑھ دی تھی. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اور اس کے بعد حضور حمایت ابو طالب میں اٹھے. آج جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے نا، میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، چل ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے، یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں نا. یہ حمایت ابو طالب کا نتیجہ ہے. ابھی تو حضور کی پہلی گفتگو ہے. ابو طالب کا آپ بیان فرمائیے. اور پھر حضور اٹھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خدا واحد کی جانب سے تم پر نبی بنا کر بھیجا گیا. ایکم یواذر، کون ہے جو میرا مددگار؟ ایڈورڈ گیون نے دا فال آف دا رومن امپائر میں لکھا کہ ون چائلڈ اسٹوڈ اپ، ایک بچہ کھڑا ہوا، اینڈ ہی واز 13 ایئرز اولڈ، اس کی عمر 13 برس تھی، اینڈ ہز نیم واز علی، اور اس کا نام علی تھا. اور اس بچے نے بلند ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، بھرے مجمع میں پہلی مرتبہ یا رسول اللہ علی نے کہا ہے. تو یا رسول اللہ آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا. اینڈ آئی ول بریک دا بونز آف یور اینیمیز، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. علی کی دشمنی سمجھ میں آ رہی کیوں ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں؟ میں ہڈیاں توڑ دوں گا. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ اور ولی بنا رہا ہوں. یہ ہے ولایت کا کام آفیشل. یہاں سے یعنی علی نے وعدہ کیا نا، لوگوں نے کہا کہ بچپن میں وعدہ کر دیا تھا. کیا کہنے تیرے علی، بچپن کے وعدے کو بھی پورا نبھا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حضور نے اسی وقت علی سے کہا کہ کون ہے مدد کرنے والا؟ ناد علی پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، اس سے پہلے اشیر میں کہا کون ہے مدد کرے. 100 بار بہت غور کیجیے گا. جو ناد علی کی تاثیر ہے نا، اس ناد علی کو پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کرے، اور اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مولا اپنے جج کے صدقے میں دامن نہ بھرتے ہیں. یقین فرمائیے، یعنی یہ مجرب عمل ہے، بالکل مجرب. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا. اعلان ہوا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو بدر ہے علی کا وعدہ، احد ہے علی کا وعدہ، خندق ہے علی کا وعدہ، خیبر ہے علی کا وعدہ، شب ہجرت ہے علی کا وعدہ، غدیر ہے نبی کا وعدہ. لہذا جب علی نے اپنے سارے وعدے نبھا دیے تو نبی نے بھی اپنا وعدہ نبھا دیا اور اس شان سے نبھایا. دیکھیں مجمع، میں آپ کو فوراً اشیر سے غدیر پہ لے آیا. مجمع چل رہا تھا نا، 1.25 لاکھ کا مجمع. چونکہ کل ہمیں اس سے بات کو آگے بڑھانا ہے. مولا علی کی ولایت کے بعد کل بشرط حیات انشاءاللہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولایت سے بات کرنے والا ہوں. کل انشاءاللہ علی کی بیٹی کے نام پہ درود بھیجیں محمد والا. اور بی بی کے حرم مطہر کی عبادت کے لیے وہاں پر جو مجاہدین موجود ہیں انہیں ہمت، جرأت، طاقت، فتح و نصرت نصیب و دشمنان اہل بیت کی نسبت نابودی اور واسطے جہنم ہونے کے لیے ایک حیدری تلوار دیتے محمد. اور ہمارے تو
مجھے چونکہ بات یہاں ختم کر دینی ہے کل. وہاں پر اب عشیر میں تو 40 لوگ تھے, غدیر میں تھے 1.25 لاکھ. یہ جو ہمارے بعض ملنگ بھائی جو نعرہ لگا لیتے ہیں نا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری, مجھے لگتا ہے یہ غدیر کی یادی میں لگاتے ہیں مجھے. تو 1.25 لاکھ کا مجمع, تو ہر چیز کا ایک بریک ہوتا ہے نا, کار کا الگ بریک ہوتا ہے, بائک کا الگ بریک ہوتا ہے, پلین کا الگ بریک ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع جو چل رہا تھا, علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا. اب جانتے ہیں کہ اس غدیر کے مجمع کا بریک کیا تھا؟ حضور نے کہا کہ یوں کہو حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, خیر العمل کی طرف جلدی آؤ, خیر عمل کی طرف جلدی آؤ. اور یہ کہہ کر اور اسی بنیاد پر اذان میں سے شامل کیا گیا تھا تاکہ جب بھی مؤذن حی علی خیر العمل کہے تو علی کی ولایت کا اعلان یاد آتا رہے. ہسٹری سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب روکا گیا حی علی خیر العمل, سب کو روکا گیا, اور اس کے بعد حضور نے کہا ممبر بناؤ. کہ یا رسول اللہ یہاں ممبر کیسے بنا؟ یہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ایسی, کوئی لکڑی نہیں, کچھ نہیں, ممبر کیسے بنے گا؟ حضور نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے بنے گا. تعجب نہیں ہے, 2 مہینے پہلے جو ممبر نہیں بنا سکتے تھے, 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے کے لیے چلے تھے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کا پالان ہے, اس کے اوپر جو کاٹھیا جسے ہم کہتے ہیں, ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ. اس کے بعد غدیر کا ممبر بن گیا, اور پھر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان غدیر کے ممبر پر کیا گیا. اب کتنے دل, کیا کروں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بہرحال ایک حد میں رہ کے بات کرنی ہے. سب نے مبارکباد بھی دی. اچھا, حضور نے اس ممبر پر اعلان بھی کیا مولا کی ولایت کا, اور جیسے ہی اعلان ہو گیا تو ممبر توڑوا بھی دیا, ممبر ختم بھی کر دیا. یہ بتلانے کے لیے کہ مدینہ کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے, غدیر اور مولائیت کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. ٹھیک ہے, آج غدیر خم کا جنگل پھول کے جیسا لگتا ہے, کانٹوں میں بھی پھول کھلے ہیں, کون یہ مولا بنتا ہے. خم کے میدان سے جب حاجی گھر نہیں پہنچے ہوں گے, بیوی نے پوچھا ہوگا کہ وہ آج سے چہرہ اترا ہے. بر دشمنان اہل بیت لعنت. اور اس وقت جناب امیر کو وہ مولا بنایا گیا. ہاں, یہ میں نے عرض کیا بالکل اتنا تو طے ہے کہ حضور نے کہا. اب ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. حضور نے کسی کو یہ کہا کہ کوئی یہ سمجھا کہ حضور یہ کہنا چاہ رہے جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. میں کہتا ہوں چلے یہی صحیح, ٹھیک ہے یہی صحیح. یہ بھی حضور نے اگر کہا تو بہت ظاہر سوچ سمجھ کر یوں بات کہی ہوگی. اسی کی جب بھی کوئی بڑا انسان دنیا سے گزر جائے نا, کوئی بڑا شاعر, کوئی ہمارے یہاں تو پولیٹیکل سیناریوں میں بہت ہوتا ہے. بھائی صاحب محترمہ ان کی جب وفات ہوئی تو کتنے دعوے دار نکل آئے کہ بھائی ہمارا تعلق ان سے ہے, کس کا سب سے قریبی تعلق ہے. تو جب بھی کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو اس سے تعلق کے دعوے دار بہت نکل آتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دوست تھے, ہمارا ان سے تعلق تھا. تو اگر ویسے کسی انسان سے کوئی تعلق ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں, لیکن اگر کوئی حضور کے بعد یہ کہے کہ میرا ان سے تعلق تھا, میری ان سے دوستی تھی, تو اس کی مذہبی حیثیت ہو جائے گی. تو حضور نے بات واضح کر دی, دیکھو میرے مرنے کے میری وفات کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم بھی حضور کے دوست تھے. اب میں پہلے سے بتلا رہا ہوں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دیکھ لینا جو علی کا دوست ہوگا وہی میرا دوست ہوگا. یہ بات واضح کر دی. تو اب مولا کا مطلب کسی کو آقا سمجھنا ہے, اور کسی کو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جناب علی ایک بہت بزرگ اہل سنت عالم تھے اور ایک اہل تشیع عالم کے ساتھ میں تھے, ایک جگہ پہ جا رہے تھے. تو جو اہل تسنن عالم بڑے محترم تھے وہ آگے چلے گئے,
سفر ان کا مکمل ہو گیا، جب کچھ آگے چلے گئے تو انہوں نے فون کر کے، یہ مجھے ایران سے کسی نے واٹس ایپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے ان کو فون کیا اور کہا کہ جلدی آئیے، بہت ضروری کام ہے۔ کہا بھائی میں راستے میں آگے بڑھ چکا ہوں، میں کیا واپس آؤں؟ کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب نہیں آ سکتا، کام میں آپ سے بہت ریکویسٹ کر رہا ہوں آ جائیے۔ وہ اپنا پورا سفر سب چھوڑ کے واپس آیا، جب ان کے پاس پہنچے گا کیا ہوا خیریت تو ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے۔ کہا تم عجیب بات کرتے ہو، جو آگے چلا گیا تھا اس کو پیچھے بلا لیا تھا، اللہ اکبر، پیچھے رہ گیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ جس کا میں دوست وہ آپ کا بھی دوست ہے۔ قبلہ معاف فرمائیے گا، غدیر کے میدان میں رسول کے لیے آپ یہی سارے خیال فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی۔ تو اب ہر ایک کو، اب اس میں نے عرض کیا کہ فرقے سے بلند ہو کر جس کی جو مرضی ہو، محبان حیدر کرار جو بھی ہیں، محبان اہل بیت، وہ اپنے اپنے اعتبار سے انہیں جواب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آخری جملہ منزل مساجد پر ہے، تقریباً بات ختم ہو رہی ہے، 1 گھنٹے قریب وقت ہونے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو، اے رسول اعلان کر دو، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پروردگار یہ آیت بدر میں نازل ہونی چاہیے تھی، جب سارے کفار موجود تھے، اللہ آپ کو انسانوں کے، آپ لڑ لیجیے اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بھائی احد میں نازل ہو جاتی ہے، آپ لڑ رہے فکر نہ کریں، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ غدیر میں جہاں 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع ہے، کالی کی مولائیت کا اعلان کر دو، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور جتنا مجمع ہے، وقال ایک عالم کہ سب 3 اسٹار ہیں۔ بات پہنچ گئی میری؟ 3 اسٹار کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں 1 اسٹار، رسول کے ساتھی ہیں 2 اسٹار، اور حاجی ہیں 3 اسٹار، تو 3 اسٹار لوگ موجود ہیں۔ میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار ہوں۔ سلامات پر محمد و آل محمد۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی برکت کو سلام۔ ان مجلسوں ہی کا صدقہ ہے کہ ابھی ذاکر کچھ کہتا ہے اور مجمع گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ کل آپ کو انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیا ممکن ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بھی اتنا بڑا خطرہ بن جائے؟ ایک جملے سے ہاں ممکن ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو ہمیں کبھی سمجھ ہی نہ آتا کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس واقعے نے سمجھا دیا۔ اچھا یہ بھی کہا کہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اے رسول آپ نے یہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا۔ پروردگار تیرے نبی نے کب ایسا کیا ہے کہ جو تو نے کہا ہے وہ نبی نے نہیں پہنچایا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بھائی ان فکروں کو پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن آیات قرآنی تبرکاً واپس پڑھ رہا ہوں کہ نبی کی شان تو وہ ہے کہ نبی ایک ایک عمل کرتے جائیں اور اللہ قرآن میں قصیدہ بنا کر نازل کرتا چلا جائے۔ یعنی چند لمحوں کے لیے ابا کو اوڑھ لیں، اتنے مطیع خدا ہے کہ ابا کو اوڑھ لیں، اللہ نازل کرتے یا ایھا المزمل، قبا کو اوڑھ لیں یا ایھا المدثر۔ حضور کے اخلاق کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم۔ حضور کی رفتار کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چہرے کو دیکھا، والشمس وضحاها۔ بالوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاها۔ سینہ مطہر کو دیکھا، الم نشرح لک صدرک۔ پشت مبارک کو دیکھا، ووضعنا عنک وزرک۔ کون اتنا شرم سے گر جائے جو اب بھی کہے کہ محمد اللہ اکبر۔ یعنی جس کے ایک ایک عمل پر اللہ۔ ہاتھوں کو دیکھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ زبان مطہر کو دیکھا، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بیت کو دیکھا کہ بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
ایک ایک عمل رسالت کا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب حسین پوچھتے رسالت پر ہے تو نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین کرتے جو آ رہے تھے, اور حسین پوچھتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اتنا پابند رسول, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. پروردگار یہ کیا لہجہ ہے بات کرنے کا. ایک ہوتا ہے نا انسان, آپ پاس کے ذریعے دیکھتے ہیں, آپ نے انسان کی ہر بات مانی ہو, اس کے بعد بات کہتے وہ یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا, تو آپ کہنے کا حق رکھتے نا جناب میں نے کون سی آپ کی بات نہ مانی تھی جو آپ نے کہا یہ نہ کیا. یہ در حقیقت اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے, سنا انسانوں کو رہا ہے, باقیوں کو سمجھا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی تم سمجھ لو کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور خطیب بھی یہ سمجھ لے کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, اور سامنے بھی سمجھ لے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. ارے ایسے لگا کے کام کرتے جزاکم اللہ. رسول نے اکرام اسے عداوت, چاہیے آپ کے لیے دیکھیں ایک نئے انداز سے بات, اسے عداوت انجام آخرت کہیے, جہاں نجات ملے گی وہاں نہیں آتا. اور رسول حق کے بلانے پہ ہائے صد افسوس, درخت تو آتا ہے اور امتی نہیں آتا. اتنا ہے. میں نے کیا کربلا اگر نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں سمجھ نہ آ سکتا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے. بعض کلمہ کو ظاہری اپنے آپ کو ظاہر کرنے والوں کا یہ لشکر کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے آل رسول کے. پروردگار آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے امام صادق علیہ السلام کی تمنا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اجر معین ہے, الا الدمعۃ فینا, لیکن وہ آنسو جو ہمارے غم میں بہہ جائے اس کے اجر کی کوئی حد ہی معین نہیں ہے. دوسری طرف اتنا بڑا خطرہ لشکر, اور اس طرف حسین کے اصحاب بابا. مجھے سارے کل سے بنی ہاشم کا ذکر شروع ہونا ہے اور آج مجھے اصحاب کا ذکر ختم کر دینا ہے. اگرچہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے, میں تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجلس امام حسین نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ بی بی کہیں نہ کہیں پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہے. میرے تو ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس فرش عذاب حسین کی دکھیاری ماں, کہ ان کی نگاہیں مدرات کی آنکھوں پر ہو کہ کس کے نام, کس کی آنکھ میں ایک آنسو میرے حسین کے غم کے لیے بہتا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ جب بی بی مسائل فقط فرش ادا پہ نہیں آتی سننے کے لیے, بلکہ کچھ مقامات پر یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ پڑھنے کے لیے. عراق کی ایک مومنہ تھی, بوڑھی, اس کی جوان بیٹی تھی. محرم کی مجلس کیا کرتے تھے عاشور کے دن. سچا واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ. جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا, اب اکیلی بوڑھی ماں رہ گئی, چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھی. جیسے محرم کا چاند دیکھا نا, اس نے دل میں خیال کیا کہ ہم ہر سال عاشور پہ مجلس کرتے تھے اور کسی نہ کسی ذاکرہ کو بلا لیتے تھے, ذکر ہو جاتا تھا. اب اس سال جب عاشور آئے گا تو کیسے ذکر ہوگا؟ میری بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, اب کیا ہوگا؟ عاشور کا دن, جس کے دل میں خلوص ہونا ہے امام حسین پر. عاشور کا دن آیا, بڑھیا کا دل مختلف تھا. اکیلی کونے میں بیٹھی تھی اور روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی یا حسین یا حسین یا حسین. آئے حسین تو اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی ذکر کرنے والا بھی مجھے نہیں. دخل باب ہوا, دروازے پر گئی تو معظمہ موجود تھی. کہ تو روز تو ہر عاشور اپنے گھر پہ حسین کا ذکر کرتی ہے نا,
ہاں تو آج میں ذکر کے لیے آیا جگہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کسی کو بھیج دیا حسین کا ذکر کرنے کے لیے. اور جب صبح عاشور تو وہ بیوی آئی تھی نا, انہوں نے ترتیب وار ذکر شروع کیا, سعد حسین, انصار حسین, پھر بنی ہاشم, ایک ایک کر کے شہادتوں کا ذکر ہوتا گیا. اور وہ بڑھیا یہ سوچ رہی تھی آج کے مسائل میں کچھ عجیب ہی کیفیت ہے, یہ ایسے ذکر کرتی ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے, پھر اس طرح ہو جاتا ہے, آنسو بے اختیار روا ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ اس کا اپنا چہرہ پیٹنا شروع کیا. مسائل کی شدت اتنی ہو گئی کہ جب عصر کا وقت آیا نا تو حسین کے مسائل پڑھنا شروع حسین کے مسائل وہ بیوی پڑھتی جاتی تھی, یا حسین یا حسین یا حسین کہتی جاتی تھی. بوڑھیا کہتی ہے کہ میں ماتم کر کر کے بے حال ہو گئی اور میں قریب تھا کہ میں مر جاؤں. اس بیوی نے کہا کہ بس اب تیرے یہاں ذکر ہو گیا, اب میں تیرے گھر سے جا رہی ہوں. تو کہا کہ جو بھی ذاکرہ ہوتی تھی نا ہم اس کے لیے کچھ نذرانے کا اہتمام کرتے تھے. میں فوراً اپنے گھر میں گئی, ایک کونے میں حجرے میں نے نذرانہ لیا اور میں نے کہا کہ اے بیوی تو نے حسین کا ایسا ذکر کیا ہے کہ آج تک میں نے ایسے حسین کا ذکر سنا. آج اس کی آواز بلند ہو رہی ہے, وہ ایسے ایسے شریک سفر ہو رہا ہے. اپنی روح کو حسین کی ماں کی قبر جنت البقیع پہنچا کر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے آپ اتنی غریب تھی, آپ اتنی مظلوم تھی کہ آج آپ نے ایسا ذکر کیا ہے. میں یہ نذرانہ حفیظ صاحب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے تیرے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی بھی قبول کر لو. کہ میں کوئی اور ذاکرہ نہیں, میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا. نام ہے جزاکم اللہ. دیکھیں بیوی کے نام کا احترام حر کو بچا دیا, کل پڑھ چکا ہوں. خود حبیب ابن مظاہر ان کے لیے بھی بعض نے خواب کے لیے لکھا ہے, بعض نے حقیقتاً میں لکھا ہے کہ سید حسن یزدی کہتے ہیں میں 40 شب جمعہ حسین کے حرم گیا زیارت, اور ایک خاص منت سے. یہ خاص انداز ہوتا ہے, بعض علماء و عرفا یہ کام کرتے ہیں کسی ہستی سے ملاقات کے لیے, معمولاً امام زمانہ سے ملاقات کے لیے عمل کیا جاتا ہے. کہتے جب میں 40 شب جمعہ وہاں گیا نا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا پروردگار میں تیری حجت ہی کے صدقے میں کسی شہید کربلا سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھے کسی شہید کربلا سے ملا دے. اب بعض عالم خواب میں کہتے ہیں اور بعض حقیقت میں کہتے ہیں جب واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش نورانی ہستی تشریف فرما ہے, اور میں جب روز اس راستے سے جاتا تھا تو مجھے علم تھا کہ کون یہاں پر ہوتا ہے کون نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں, کہ اللہ نے تیری دعا قبول کی ہے, میں حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر. اور حبیب اپنے مقام سے اٹھے, سیر سر ایسی کہتا ہے کہ میں قدموں میں گرا. میں نے کہا کہ آپ اس وقت میرے آنے سے اٹھ گئے, اب جانتے ہیں آپ سے دیکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. حبیب نے کیا کہا, میں اس لیے اٹھا ہوں کہ تو اولاد تو سید ہے, تو اولاد حبیب کے سامنے میں نے بعض عالم خواب میں لکھا, بعض حقیقت میں کہا کہ آپ کو تو ہر مقام مل گیا نا, شہید کربلا دنیا میں بھی حسین کے ساتھ, آخرت میں بھی حسین کے ساتھ, کیا اب بھی کوئی تمنا باقی رہ گئی ہے؟ کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ انسان کو جتنا مل جائے پھر اور تمنا باقی رہتی ہے. تو آپ کو سب کچھ مل گیا, کوئی تمنا باقی کا, ایک تمنا باقی ہے کہ اللہ پھر سے زندگی عطا کرے جہاں حسین کے نام کی مجلس ہوتی ہے نا, حسین کا فرش عزا بچتا ہے نا, وہاں جا کر بیٹھوں اور حسین کے نام پر گریا کروں, کہوں یا حسین. حبیب نے مظاہر کی تمنا ہے, جو بچپن کے دوست ہیں نا, یہ حبیب وہ ہیں کہ جو حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے. بچپن کے دوست, ان کے بابا مظاہر ایک مرتبہ بابا سے کہا کہ میں اپنے مولا حسین کو گھر پہ بلانا چاہتا ہوں, آپ مجھے. مظاہر نے کہا اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ مولا حسین ہمارے گھر پہ تشریف لائیں. تو مولا علی مرتضیٰ کو بھی بلایا, امام حسن امام حسین. حبیب بار بار پشتے بام چھت پہ جا کے دیکھتے تھے نا, میرا مولا آیا یا نہیں آیا, میرا مولا آیا یا نہیں آیا, میرا مولا آ رہا ہوگا. بس یہ منصوبہ الہی ہوتا ہے نا, قدم لڑکھڑایا حبیب گرے اور حبیب کی روح پرواز کر گئے, اور مولا حسین اپنے بابا کے ساتھ داخل ہوئے. اب مظاہر ہیں حبیب کے بابا, دسترخوان لگا ہوا ہے. عربوں کا دستور ہوتا تھا کہ خاص قسم کا ایک ظرف, اس سے ہاتھ دھلوایا کرتے تھے مہمان کے لیے. مظاہر آگے بڑھے, مولا علی مرتضیٰ کا ہاتھ دھلوایا. جب ہاتھ دھلوا چکے تو پھر آگے بڑھے مولا حسن اور امام حسین کا ہاتھ دھلوانے کے لیے. علی مرتضیٰ نے روک دیا, کہا نہیں,
یہ آداب کے خلاف ہے، آپ بزرگ ہیں، نہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ حسن اور حسین کا ہاتھ دلوائیں، حبیب کو بلاؤ۔ ہاں حبیب میرے حسین کا ہاتھ دلوائے تھا۔ مظاہر نے کہا کہ اب نہیں چاہتے تھے بیان کرنا نا، لیکن یہ منصوبہ الہی تھا، قدرت کو یہی منظور تھا۔ مظاہر نے کہا کہ مولا مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ مولا نے کہا کہ نہیں حبیب کو بلاؤ۔ کہ مولا میرے لیے شرف ہے، کہا نہیں حبیب کو بلاؤ۔ آخر میں مظاہر نے کہا کہ اے مولا حسین کے عشق میں حبیب سے گرے، دنیا سے رخصت ہو چکے، روح پرواز کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا دل مضطرب ہو گئے کہ بابا حسین اس وقت تک کھانا نہ کھائے گا جب تک رات یہ حسین اور حبیب کا عشق ہے، یہ وہ دوستی ہے۔ لہذا شب عاشور بھی جب حسین نے خطبہ دیا تھا اور چراغوں کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، انصار میں سے ایک ایک کو یہ کہتے گا کہ اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو باقاعدہ گفتگو کی تھی نا کہ اے مولا میں نے آپ کے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ کے بابا علی کے ساتھ بھی رہا ہوں، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مولا خدا کی قسم اگر 70 مرتبہ جلایا جاؤ، 70 مرتبہ پھر زندہ کیا جاؤ، میں آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اٹھے، تم تو جانتے ہو کیا کہا؟ ابھی بچپن کے دوست سے نا ویسے کہا جیسے ایک دوست سے بات کی جاتی ہے، کہ اے حسین اگر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا قیامت میں ماں فاطمہ زہرا نے منہ سنیا، اے حبیب میرے حسین کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ میں اپنی آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ زیادہ حسین نے خط لکھا تھا، جزاکم اللہ، حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا اور خط میں کہا تھا انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم تو جانتے ہو کہ میری رسول اللہ سے کیا قرابت ہے، اگر ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور اگلا جملہ وہ کلیجہ کاٹ دے، کہ اے حبیب میں تجھے زحمت نہ دیتا لیکن میں کیا کروں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ کس غربت میں یہ جملہ لکھا ہوگا خدا کی۔ اے حبیب زینب ام کلثوم میرے ساتھ ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ حسین کا خط دیکھا، جیسے حبیب نے آنکھوں سے لگایا چومنے لگے، میرے مولا کا خط آیا ہے۔ ارے حبیب کے پاس حسین کا خط آیا ہو، زوجہ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ امتحان لینا چاہتے تھے کہ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، کیا فیصلہ کروں؟ کہا حبیب آج وہ وقت آ گیا کہ حسین تجھے مدد کے لیے بلائے اور تم سوچے کہ مدد کو جاؤ یا نہ جاؤ، کہ نہیں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ غلام کو فوراً کہا کہ تو کوفہ کے باہر سواری لے کر نکل جا، میں رات کے وقت پہنچوں گا۔ رات کے وقت حبیب پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی، دیکھا غلام ہے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ باندھ کر بات کر رہا ہے، تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے سر پیٹ کر کہا اے مولا تجھ پر کیسی غربت کا وقت آ گیا کہ غلام بھی تیری مدد کے لیے ہاں ماشاء اللہ۔ حبیب ابن مظاہر کا وہ مقام ہے کہ آج بھی ذریعہ مطہر پہ جب بھی عراقی جاتا ہے نا حبیب کی دری پر جو حسین کے حرم ہی میں ہے، جا کے کہتا ہے سجلنا من زوار الحسین، اے مولا حبیب آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھنے، میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں تمہیں حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں حسین کی زیارت نصیب ہو۔ مولا حبیب ابن مظاہر نام لکھیں، دری کے پاس جانا تو وہاں جا کر حبیب کے پاس کہنا کہ حبیب حسین کے زائروں میں اس دفتر میں میرا نام لکھ لیں۔ جزاکم اللہ۔ ابھی پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، زینب کبریٰ نے آواز سنی، کہا ماں فضا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ کہا فضا جلدی جا، حبیب سے کہنا علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا۔ اس سے بڑا مسائل کا جملہ نہیں ہو جاتا، علی کی بیٹی تجھے سلام کہا۔ فضا نے آ کر کہا اے حبیب زینب کبریٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب تڑپ کر ضمیر کربلا پر گرا، کہا پروردگارا آج رسول زادیہ حبیب جیسے کو سلام کر، حسین اب اتنی غریب ہو گئی۔ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ان کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا، لہذا مسلم ابن اوسجہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں۔ مسلم بالکل بوڑھے ہو چکے تھے نا، تو کہا کہ اے مسلم تمہارے بعد میں بھی جانے والا ہوں، میری شہادت بھی ہونے والی ہے، لیکن اگر کوئی وصیت ہے تو کر جاؤ، دل میں تمنا نہ رہ جائے۔ مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ بھی تھی خیمے میں، بچہ بھی تھا خیمے میں، کہ زوجہ اور بچے کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ جاؤ۔
कांपती हुई उंगली को उठाया, कहा उसी का लिहाजा लेना। ऐ हबीब, मेरी वसीयत मौला हुसैन के लिए, मरते मर जाना, हुसैन का साथ ना छोड़ना। मुस्लिम का लाशा हुसैन और हबीब ने मिलकर उठाया और मुस्लिम ने औसजा के लाशे को खेमे में लाए। अभी जैसे खेमे में लाए ना, एक छोटा बच्चा खेमे से बाहर निकला जिसके कमर में तलवार लगी हुई थी और तलवार जमीन पर खत खींचती जा रही थी। हुसैन ने कहा, अब्बास ये कौन सा बच्चा है, इसे लेकर आना। जैसे बच्चे को करीब बुलाया ना, बच्चे से पूछा है कौन? कहा कि मौला ये जिसका लाशा रखा हुआ है उसका बेटा, उसका बेटा, मुस्लिम ने औसजा का बेटा। कहा नहीं, तेरे बाप का गम बहुत है तेरी माँ के लिए, वो तेरे गम को बर्दाश्त न कर पाएगी। एक मतलब खेमे का पर्दा उठा, कहा बेवा कह दिया है रज लगी, बेवा कह दिया है, कबूल फरमाइएगा। आहिस्ते आहिस्ते सदाएं जब बुलंद हो रही है तो मैं एक हदीस सुना दूं। शेख जाफर हुसैन शूसरी ने लिखा है, जो हुसैन के गम में रोए, अगर आंखों में आंसू रुक जाए तो अलग सवाब है, अगर आंसू बहकर रुखसार तक आ जाए तो अलग सवाब है, अगर बहकर दाढ़ी तर हो जाए तो अलग सवाब है, और कोई फरियाद करके या हुसैन कह दे तो अलग सवाब है। अब हुसैन के गम में फरियाद करके मातम करते हुए हुसैन को मुर्दा देना, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी निगाहें आपकी आंखों पर है। नहीं, आज जुमला और बढ़ा दूं, फातिमा मदीना से आती है, एक बीबी शाम से भी तो आती है एक बीबी शाम से भी आती है, उसके साथ एक यतीमा भी मौजूद होती है। वो यतीमा सवाल करती है, फूफी अम्मा ये सब क्यों रो रहे हैं? वो बीबी फरियाद करती है, ज़ैनब कहती है, सकीना ये तेरे बाबा की अज़ादा ये तेरे बाबा हुसैन का मातम कर रहे हैं। शायद सकीना सवाल कर लेती हो, फूफी अम्मा इन्हें बाबा के नाम पर रोने पे कोई तमाचे तो नहीं मारने कोई तालियाने तो नहीं लगाने वाला। सकीना एक मर्तबा या हुसैन कहती थी, कभी शिविर का तमाचा लगता था, कभी उमर साहब का घोड़ा लगता था। चचा अब्बास से कहती थी, चचा पानी नहीं चाहिए चचा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मजलिस खत्म कर रहा हूँ। असहाब हुसैनी में एक और है जिनका नाम है जॉन, जिनके लाशे पर हुसैन पहुंचे। हुसैन ने सर गोद में रखा, जॉन ने सर जमीन पर रखा। हुसैन ने सर गोद में रखा, फिर जॉन ने सर जमीन पर रखा। क्या तेरा सर गोद में रखता हूँ, तू जमीन पर क्यों रखता है? मौला ये अली के बेटे की गोद में मौला में अदला सा बोला, हुसैन ने क्या मेराज अता की, खुदा की कसम हजारों जाने कुर्बान हो। आहिस्ते आहिस्ते सर को झुकाया झुकाया, जॉन का दिल तड़पने लगा। हुसैन ने रुखसार जॉन के रुखसार रखा। अल्लाहुम्मा वय्यिद वजहहू व तय्यिब रिहहू, परवरदिगार जॉन के चेहरे को नूरानी बना दे, जॉन की मुंह को खुशबू में तब्दील कर दे। जॉन ने फरियाद की, ऐ हबीब ऐ मुस्लिम, आज तुझसे ज्यादा अफजल हो गया, फातिमा के बेटे का रुखसार मेरा रुखसार बना गया। आखिरी सहाबी ज़ुहैर कैन, शहादत हो गई ना। 11 मुहर्रम को खबर हो चुकी थी कूफा में कि वाक़या हो गया। ज़ुहैर की बीवी कूफा में थी ना, गुलाम को फौरन साथ गुलाम से कहा कफन लेकर जा, हुसैन तो नवासे रसूल है ना। देखिए मुख्तलिफ असहाब का जिक्र मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। आपकी सदाएं माशाअल्लाह बुलंद रही, मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, इन असहाब हुसैनी के साथ महशूर फरमाए। ज़ुहैर का गुलाम फौरन पहुंचा करबला मोहल्ला और वापस आ गया। ज़ुहैर की ज़ौजा ने कफन दिया था ना कि हुसैन तो नवासे रसूल है, किसी न किसी ने हुसैन को तो कफन दे दिया होगा। ज़ुहैर का लाशा बेगौर हो कफन होगा, तू जाना ज़ुहैर को कफन दे देना। गुलाम वापस पलटा, ज़ौजा ने देखा हाथ में कफन मौजूद है। क्या तूने ज़ुहैर को कफन नहीं दिया? कभी भी मुझे शर्म महसूस हुई, 72 लाशें बेगौर हो कफन पड़े। क्या अगर हुसैन का हुसैन को कफन दे देता, हुसैन को कफन क्यों ना दिया? कभी भी क्या करूं, मुझे लाशे की पहचान ना हो पाई, हुसैन का सर कट के नौके ने आवाज़ जज़ाकुमुल्लाह, खुदा किसी गम न रुलाए। और आखिरी कहते इस गिरिए को मेराज तक पहुंचा दोगे। एक और है सईद इब्न अब्दुल्ला, हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, सईद आगे खड़े हुए, दाएं तरफ झुककर तीरों को रोका, बाएं तरफ झुककर तीरों को रोका। परवरदिगार मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म न हो जाए। यहाँ हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वहाँ सईद ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। सईद गिरे, सईद का सर गोद में पहुंचा, मौला वफ़ैद
تو ابن رسول اللہ، مولا کیا وفا کر دی میں نے نہیں کی؟ انت امامی فی الجنہ، حسین نے کہا سعید جب تو جنت میں جائے گا نا تو میرے آگے آگے جائے گا، کہ مولا بھی میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ان کے سامنے اسی عالم میں جاؤ، وہ دیکھ لے کہ میں نے حسین کی خاطر کتنے تیر کھائے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا ایسا لگا جیسے سراہنے کوئی آ گیا، کہا ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گئے، کہ مولا ایسا لگا جیسے کوئی بہانی طرف آ گیا، کہا ادب سے سلام کر، کائنات کا مشکل کشا علی تجھے لینے آ گیا، کہ مولا لگ رہا ہے سینے پر کوئی ہوا کر رہا، آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہے روتا جائے، کہ یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ تجھے جنت سے لینے آ گیا، اور آخری سعید نے کہا حسین سے برداشت نہ ہو سکا، کہ مولا لگ رہا ہے کوئی قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو، حسین نے سعید کو زمین پر رکھا، کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے آئے حسین کی ماں، آئے سعید تیرا مقدر حسین کی ماں تجھے لینے سیما بقیت اللہ الذین انعم اللہ علیہم وطہرهم تطہیرا۔ رحمۃ اللہ علی محمد واللعنۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الازل الی یوم الدین۔ آج چونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے دعائے فرض امام عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف اپنی حاجات کا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دعا مولا نے قیدی کو تعلیم فرمائی تھی قید سے رہائی کے لیے، تم سب اپنے نفس کی اور خواہشات دنیا کی قید میں مبتلا ہے، مولا اس دعا کے صدقے میں ہمیں اپنے گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرمائے۔ بسم اللہ
حضور نے دعا فرمائی کہ اے خدا علی کے صدقے میں اس کی مشکل حل فرماتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میری مشکل حل ہو جائے، کہ پروردگار علی پر توکل ہے، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ پھر بعد ایک اور صحابی آئے، پروردگار سے دعا کیجیے کہ میری مشکل حل ہو جائے، اے خدا علی کا واسطہ ہے، تو مشکل حل فرماتے ہیں۔ تو آپس میں باتیں ہونے لگی کہ معاملہ کیا ہے، جو حضور کے پاس جائے تو علی ہی کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، تو کبھی ان کا نام ان کا نام، تو وہ بھی تو آنا چاہیے، تو کبھی ہمارے صدقے میں بھی حضور دعا کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک صورتحال وہ پہنچے حضور کے پاس، اور جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا جناب علی مشکل میں ہے، تو ایک جمع غفیر علی کے ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں میرا نام ہوگا، علی کے لیے دعا ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے میری مشکل حل ہو جائے۔ جیسے علی نے کہا تو حضور نے 2 رکعت نماز انجام دی۔ یہ اتنا حصہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس کے حاشیے میں 2 رکعت نماز انجام دی، اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہم بحق علی اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون رب العزت مخدوم عالمیہ کے صدقے میں اس ذلیل القدر عبادت اور عبادات قبول فرمائے۔ دامِ حضرت میں قدم بنے، کسی بھی انداز سے حسینیت کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں دنیا میں ہیں، چاہے وہ ہمارے سنی بھائی ہوں یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ساری دعائیں پروردگار تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس ایک دعا کی خاطر کہ خون حسین کا انتظام کی آخری حجت کے ثبوت میں راضی فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حسینی طلبات محمد والا جب اصحاب کرام بھی سرکار ختم مرتبت کے پاس کسی دعا کو لے کر آتے تھے تو حضور یوں دعا فرماتے تھے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ اس کی مشکل کو حل فرما دے۔ کوئی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ مشکل میں ایک بیانی
مولا امام زمان علیہ السلام کے نام پہ ایک اور درود بھیج دیں. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما